لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم درود شریف بآواز سے بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی دا خاص احسان اور فضل ہے کہ جس ذات عالی نے جمعۃ المبارک دے بابرکت موقع تے سانو اپنی یاد اور اپنے محبوب دی یاد واسطے جمع فرمایا۔ ایک سا جڑا اسی لے چکے ہاں یہ دوبارہ نہیں آنا، کیا ہی خوش نصیبی ہے کہ جتنی گھڑیاں مسجد وچ بیٹھ کے اسی سانس لواں گے یہ سانس بھی عبادت کہلائے گا۔ بازار گزریاں گھڑیاں ہور نے اور مسجد وچ گزریاں گھڑیاں اور دنیاوی گلاں کریے تے وقت پھر بھی گزر جائے گا، اور دین دیاں گلاں کریے تے وقت پھر بھی گزر جائے گا۔ دنیاوی گلاں قیامت والے دن سزا بن جان گیاں، اور دین دیاں گلاں قیامت والے دن جزا بن جان گیاں۔ اس وقت انسان کہے گا کاش کہ میں اپنی زندگی دے باقی سانس بھی اللہ دی یاد گزار دوں۔ سانو اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ایک ایک سانس
ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ جڑا وہ گھر بیٹھ کے گزر جائے، اللہ تیرا شکریہ، تیرا کرم، سانو تو اس قابل سمجھے ہے کہ اپنے گھر بلا لے۔ زبردستی تو کوئی کتے جا سکتا۔ تو گرامی قدر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی گود وچ سر رکھ کے سو گئے۔ دشمنان نبی، دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان علی، دشمنان صدیق ساری رات علی نو نبی سمجھتے رہے۔ دن چڑھیا، پتہ چلیا بھئی یہ علی یہ نبی نہیں۔ بڑے شرمندہ ہوئے، بڑے پریشان ہوئے، بڑے غمگین ہوئے، وقت ضائع ہو گیا۔ مشیت کہتی ہے جڑا نبی دی دشمنی وقت گزرے انہیں ضائع ہی ہونا ہے۔ جڑا صحابہ اور اہل بیت دی دشمنی وقت گزر جائے وہ وقت ضائع ہی ہوا ہے نا۔ سوچ بچار تو بعد میں ساری درمیانی گلاں چھڈ رہا کیونکہ کئی بار دہرائیاں جا چکی ہیں۔ سارے نے مشورہ کیتا کہ کی کریے، نبی کتنی ہوئے گا، ساری چال ضائع ہو گئی، ساری سازش ضائع ہو گئی، سارا مکر ضائع ہو گیا، ساری تدبیر ضائع ہو گئی، ساری رات کی محنت ضائع ہو گئی، نبی دے خلاف کی تو ہوا اجلاس ضائع ہو گیا، سارا منصوبہ خاک وچ مل گیا، بچ گیا نبی، کی کریے، کتنی ہوئے گا، بچ کے جانا نہیں چاہیے۔ ابو جہل نے مشورہ دیتا بھی چلو چلیے۔ باقی کافروں نے سمجھا کہ کہہ رہے ہیں چلو چلیے، لبیے کسی بازار کسی مکان۔ اس ویلے سارے کافر حیران ہو گئے جدو ابو جہل نے آخیا چلو چلیے ابو بکر دے گھر۔ صدیق نے ڈر کے چلیے۔ باقی کافر کہنے لگے ابو جہل تیرا ہوش ٹھکانے ہے، سردار جی کوئی عقل ہے، کوئی دماغ ٹھیک ہے پڑا؟ تو ابو جہل ہے، وہ ابو بکر ہے، تو منکر ہے، وہ منن والا ہے، تو انکاری ہے، وہ اقراری ہے، تو بیکار ہے، وہ نبی دا یار ہے، تو گستاخ ہے، وہ عاشق ہے، تو نبی نو نہیں مندا، وہ تن من دھن قربان پیا کردا ہے، نہ نبی نو مندے آئے نہ صدیق نو مندے آئے، اسی کافر ہو کے کہڑے منہ نال ابو بکر دے منہ تے جاواں گے، دروازے تے جاواں گے، کیڑا منہ لے کے جاواں گے؟ انہیں آخیا میں سمجھدار ہوں، تسی کی سمجھتے ہو کہ میں ابو بکر نو مان لیا؟ ابو جہل ہوئے تے ابو بکر نو منے؟ یہ گل تھوڑے اتوں لنگ گئی۔ ابو جہل ہوئے تے ابو بکر نو منے، ابو لہب ہوئے تے صدیق نو منے۔ قرآن میرے سامنے جدو بھی ابو بکر نو منے ہے نا، بلالا نے منے، ابو جہل نے نہیں منیا۔
میں بھی نہیں منتا، تسی چھوٹے کافر ہو، میں بڑا کافر۔ ابو جہل کہنے لگا تسی جونیئر ہو، میں سینئر ہاں۔ تو پھر کہنے لگے آؤ، مینوں پتہ ہے نبی کلا نہیں جاندہ، اور نہ صدیق نبی نو کلا چھڑ دے، جے جائے کہ میں کافر ہاں، لیکن انہاں میرا یقین ہے۔ ابو جہل کہنے لگا صدیق محمد تو جدا نہیں ہو سکتا، اور محمد صدیق تو جدا نہیں ہو سکتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گئے دروازہ کھٹکایا، بھی گل سنی تسی، سیدہ اسماء باہر آئی، کہنے لگا ابو کتے ہی؟ آپ نے فرمایا بھی وہ تو چلے گئے نے۔ میں کتے چلے گئے نے؟ جتے جانا سی نہیں، 10 کتے گئے نے۔ حضرت صدیق دی بیٹی کہنے لگی میں ابو بکر دی تھی ہاں، میں محمد دا راز کیوں کھولا؟ خدا ساڈے تے اعتبار کیتا ہے، مصطفیٰ ساڈے تے اعتبار کیتا ہے، مرتضی ساڈے تے اعتبار کیتا ہے، یہ گھرانہ ہی رازداراں دا ہے۔ سب تو پہلا حملہ صدیق دے گھرانے تے ابو جہل نے کیتا ہے، سب تو پہلا حملہ کھچ کے تھپڑ مارے سیدہ اسماء نو، کن دی والی ٹوٹ گئی، خون جاری ہو گیا، زمین تے گریاں، زمین تے پتھر لگا، متھا زخمی ہو گیا، چہرہ زخمی ہو گیا۔ فرمایا مار دے، ختم کر دے، لیکن نبی دا ایڈریس نہیں دسنا۔ بڑے پریشان ہوئے۔ اج دے جدید دور ہے، جدید دور وچ بھی ادارے نے اج بھی کتے رکھے نے، چوری لبڑی ہوئے تے کتے رکھے نے، کتے سراغ رساں ٹریننگ دیتی جاندی ہے۔ میں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا، انہیں کہہ سکتا تسی خاک ترقی کیتی ہے، جڑا کام تسی نہیں کر سکتے ہو، کتیاں کیوں پہ لیندے ہو؟ تانوں چوری نہیں لبھی، کتا لب دے گا۔ انہوں کہنے کھوجی کتے، اور بندے بھی کھوجیاں دا کام کرتے سی، پیراں دے نشان پہچان کے تے دستے سن بھی اے فلاں دے قدم نے۔ آج بھی راوی دے علاقے دے اندر راوی تک بندہ بیٹھے ہیں پوچھ لو، آج بھی مجھا چوری ہو جاننا تے کھوجی نو لب لے آندے نے، میں کھڑا لب پیر لب بھئی کدے قدم ہونے نے، تو وہ بندہ پہچان لیندے فلانے دے پیر ہونے نے۔ چنگا تکڑا کھوجی لبے آ کے انہیں کہ یار آؤ تلاش کر کے دے، منہ منگی قیمت دیاں گے۔ وہ ٹر پیا، جتوں تک حضور تے صدیق پیدل چلے سن، وہ ٹردا گیا تو کہندا اے محمد دے پیر نے، اے ابو بکر دے نے، اے محمد دے نے، اے ابو بکر دے نے، اے محمد دے نے، اے ابو بکر دے نے۔ ابو جہل بڑا خوش، بے کھوجی بڑا چنگا، انہیں ان قریب سانو پہنچا دینے تے اسی لب لینے، اسی گرفتار کر لینے۔ اس ویلے انہاں دی امیداں تے پانی پھر گیا۔ توجہ رہے، کھوجی متھا پڑ کے کھڑا ہو، انہیں کہ جکل جواب دے گئی، میرا تجربہ خاکی مل گیا۔ ابو جہل کا لگا ہویا کی ہے، انہیں کہ ہونا کی سی بھائی، پیچھے 2 سن، ایتھے 1 ہو گیا، پیچھے 2 سن ایتھے 1 ہو گیا، دوجا غائب ہو گیا۔ ابو جہل کہنے لگا تے اے پیر کدے نظر آ رہے ہیں؟ انہیں کہا جی نشان تے مینوں ابو بکر دے لگدے تے ابو جہل نے آکھیا تے او تے ہی ہونے نے نا۔ تو انہیں کہا پھر محمد کدھر گیا؟ تے ابو جہل نے آکھیا او دے موڑیاں تے ہونا ہے، انہیں چک لیا ہونا ہے، پیدل نہیں چلن دیندا۔ ہوے صدیق تے نبی نو صدیق دے ہوندیاں دکھ پہنچے، انہوں ابو بکر کون آکھے بھائی؟ کھوجی کہنے لگا جی میں نے چھٹی، میں گھر جا رہا ہوں، جنہوں تسی لبنا ہے وہ گیا دے۔ ابو جہل نے کہا نہیں پیچھے نہیں ہٹنا، ساڑھے نال تر، انہاں قدماں تے ٹریا چل، ابو بکر دے قدم تینوں محمد تک پہنچا دیں گے۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اینا پتا انہوں نے بھی سی بے صدیق دے قدم چھڑ دیئے نبی نہیں لبدا۔ نبی تب پہنچنے کے لیے ابو بکر کے پیچھے آنا پڑے گا۔ چل دے اور مختصر کری اللہ نے ایک مکڑی نو فرمایا کہ غار دے دروازے تے جالا تان دے، کبوتری نو کے آنڈے دے دے۔ بڑے تھکے ہارے ٹردے رہے، جتیاں ٹوٹ گئیاں، ننگے پیری پھردے رہے، پیر سج گئے، ٹردے گئے غار دے بوئے تے جو ہی غار دے دروازے تے پہنچے تے ابو جال نے غار دا دروازہ دیکھیا، مکڑی دا جالا وہ بھی بڑا پرانا لگ رہا ہے اور کبوتری نے انڈے دیتے نے۔ ابو جال نے اوتے بھی ٹھنڈا سا بھر کے کیا ہائے ہائے مارے گئے، پرانی عادت ہائے۔ اور کی ہوئے انہیں آکھا ایتھے بھی کوئی نہیں، حالانکہ حضور اندر بولو نا یار، حالانکہ حضور اندر موجود سن۔ ابو جال نے کیا آکھیا، میں تھوڑا وقت تے بھائی ضائع نہیں نہ کرنا، لیکن تھوڑی جی گردیاں گلاں کر کے پھر آپ سر لاواں گے، پر اے دسو اندر حضور ہے سن کے نہیں؟ ابو جال کی کہہ رہے نہیں ہے۔ یہ دا معنی ہے کہ ایمان والے انہوں پتہ ہے کہ نبی غار چوبے تے تاں سی من لینے ہیں، نبی مزار چوبے تاں بھی من لینے ہیں، تے جنہوں غار چ نظر نہیں آنا انہوں مزار وچ بھی نظر نہیں آنا۔ صدیق اکبر حضور نو جھولی وچ پا کے بیٹھے نے، اندروں حضرت ابو بکر دی غار دے دروازے تے نظر پئی تے گل گئی یا رسول اللہ او کافر پھر آ گئے نے، پہنچ گئے نے غار دے دروازے تے۔ حضور فرمایا ابو بکر گھبرا نہیں، انہاں دو بندیاں دے بارے تیرا کی خیال ہے جنہاں دا مددگار تیسرا اللہ ہوئے، اے ہن آئے نے اور ساڈا رب تے پہلے ہی موجود ہے۔ قرآن نے نقشہ کھچیا، سبحان اللہ نہیں کہنا، قرآن نے نقشہ کھچیا غار سور دے اندر۔ حضرت ابو بکر کہندے نے آقا کافر آ گئے نے، چھریاں والے آ گئے نے، خنجراں والے آ گئے نے، تلواراں والے آ گئے نے، تیر تے کمانا والے آ گئے نے، تواڈی جان دے دشمن آ گئے نے، تے تواڈے منکر آ گئے نے۔ تے میرے محبوب نے صدیق دے سینے تے اپنا رحمت والا ہاتھ، اپنا برکت والا ہاتھ، اپنا ختم نبوت والا ہاتھ، اپنا چن نو توڑن والا ہاتھ، ڈوبے سورج نو موڑن والا ہاتھ، درختان کول بلان والا ہاتھ، پتھراں تو کلمہ پڑھان والا ہاتھ، آپ جی در سے گزرے پتھر بول پڑے، آپ جی در سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں ابو جہل کی کنکر بول پڑے، اور غار میں داخل ہوئے تو دونوں یار، مکڑی نے تن دیا جالا کبوتر بول پڑے، مکڑی نے تن دیا جالا کبوتر بول پڑے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرما دے لے کہ سونیا گھبرا نہیں، اللہ نے انج قرآن بنا دیتا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی۔ قرآن سن کے ذرا اچھی سبحان اللہ کہا کرو، اللہ بڑا خوش ہوندا ہے خدا دا کلام سن کے، جڑا بندہ خوش ہوندا ہے اللہ اس بندے تے خوش ہوندا ہے۔
اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ فرماندے نے او ویلا یاد کرو جدو کافراں نے میرے نبی نو مکے چوں کڈ دتا سی تے غار دے اندر تسی بیٹھے سو تے جدو دشمن باہروں آ گئے سن تے تسی اپنے یار نو تسلی دتی. اذ یقول لصاحبہ قرآن میرے سامنے وے میں قرآن ہاتھ وچ لے کے گل کر رہا. ابو بکر بھی میرے نبی دا دیوانہ انج دے حالانکہ حضرت عمر بھی صحابی نے پر قرآن نے کلیاں صحابی نے آکھیا. عثمان بھی صحابی ہے علی بھی صحابی ہے سارے مشترکہ بیان کیتا ہے پورے قرآن دے اندر صرف صحابی صدیق نو قرآن آکھیا ہے. اذ یقول لصاحبہ جدو تسی اپنے صاحب نو جدو تسی اپنے ساتھی نو کہہ رہے سو. اس واسطے علماء نے لکھے ہے صدیق دی صحابیت دا منکر اس واسطے دار اسلام تو خارج ہے کیونکہ صدیق دی صحابیت دا انکار اللہ دے قرآن دا انکار ہے تے قرآن دا انکار کرن والا کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا. میرے معزز سامعین اگے چلیے حضور نے تسلی دیتی. حضرت ابو بکر فرماندے نے آقا نیویں ہو کے جھک کے ویکھ لیا اسی نظر آ جاواں گے. حضور فرماندے نے ہرگز نہیں اول تے نہ جھکنا نہیں جھک گئے تے کافر رہنے نہیں. انہاں پھر کافر کوئی نہیں رہنا انہاں نو اللہ ایمان دے دے گا. اے کافر نے نہ جھکنا کوئی نہیں ناکام ہو کے واپس ٹر گئے نے. بعض علماء نے لکھے ہے او پرندہ کبوتر جن انڈے کبوتری دیتے سن اس نسل دا کبوتر لب جائے انہوں بندہ ذبح کرے ذبح کر کے ہانڈی وچ پا دے پریشر کوکر وچ پا دے 10 سال بھی اگ جلدی رہے آگ نے انہوں کچھ نہیں کہنا. آواز نہیں آئی بالکل آواز نہیں آئی. آگ نے انہوں کچھ نہیں کہنا. کی وجہ ہے علماء نے لکھی ہے کیونکہ اس پرندے نے حضور دی غار دے باہر پہرا دیتا سی تے جڑا حضور دا پہرا دے انہوں اگ کچھ نہیں کہندی. پھر عقل دا علاج کر جڑا پرندہ باہر پہرا دے انہوں اگ کچھ نہیں کہندی تے جڑا بندہ جھول چ پا کے پہرا دے جھولی وچ سلا کے پہرا دے انہوں اگ نے کی کچھ کہنا ہے. راز جو صدیق دے اشار وچ ویکھیا راز جو صدیق دے اشار وچ ویکھیا جذبہ میں سارے سنسار وچ ویکھیا جدوں وی مدینے دے بازار وچ ویکھیا عاشقاں دی اگلی قطار وچ ویکھیا جدوں وی مدینے دے بازار وچ ویکھیا عاشقاں دی اگلی قطار وچ ویکھیا. ناصر صدیق دے ایمان دی دلیل ستا اج بھی میں آقا دے مزار وچ ویکھیا ستا اج بھی میں آقا دے مزار وچ ویکھیا. میرے معزز سامعین اور مختصر کریے 3 راتاں تے 3 دن صدیق نے کلیاں حضور دے نظارے کیتے نے حضور دیاں زیارتاں کیتیاں نے. اللہ ویکھن والا سی یا صدیق کلا ویکھن والا سی. 3 دناں تو بعد اے باہر آ گئے نے تے چلدیاں نبی نال ابو بکر نال ادھر کسی نے جا کے کافراں دی محفل وچ دسیا کہ میں ویکھ کے آیا صدیق اکبر تے حضور تے نال کچھ 1-2 بندے ہور بھی نے فلاں علاقے چ گزر رہے ہیں. ایک بیٹھا سی وچ سوراقا نامی اس نے یہ سمجھا بھی انعام میں ہی لواں گا 100 اونٹ اور کوئی نہ لوے. وہ کہندا میں آرام نال خفیہ اٹھیا اپنی لونڈی نو کیا مکان دے پچھلے پاسے میرا گھوڑا لیا میں گھوڑے تے بیٹھیا تلوار چکی میں دوڑایا گھوڑا دوڑ دیاں میں انہوں دے پیچھے پہنچ گیا. صدیق نے انج ویکھیا تے صدیق پھر آکھیا آقا آ گیا. پھر فرمایا گھبرا نہیں
میرے نبی نے جی کر کے اب چکے اللہ دے شرطوں محفوظ فرما گھوڑا زمین تے دھسیا وہ زمین تے گریا گھوڑے والا گر گیا زمین تے حضور ہاتھ جوڑ کے کہندے آقا پھر غلطی نہیں کرانگا ذرا میرے واسطے دعا کر دیو اے رحمت والا نبی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ایک رحمت والا نبی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آقا نے دشمن نو بھی دعا دیتی اور پھر کھڑا ہو گیا جدو گھوڑا ٹریا پھر پیچھے دوڑنا شروع کیتا پھر گھوڑا زمین تے دھنسیا پھر کہن لگا آقا معاف کر دیو تیسری مرتبہ انہوں سمجھ آ گئی حضور دے ول منہ کر کے فرمان لگے اے سراقا تو ساڈے پیچھے دوڑدا پھردا ہے میں تیرے ہاتھاں دے اندر کسرا دے کنگن پیا وینا کسرا بادشاہ سی تے سونے دے کنگن پاندا سی بادشاہ تانوں پتہ بادشاہ ہوندے نے وہ سمجھ گیا انہیں کہا جی پھر میں لکھ دیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے تے لکھ دیتا بھی تو جا کے پیچھے دسنا نہیں انہوں اللہ نے ایمان نصیب کر دیتا ہونے تھے تھوڑا جا حضرت سراقہ دی گل آ گئی حضرت سراقہ حضرت عمر دے دور بیمار ہو گئے اتنے بیمار ہوئے کہ لوگ آکھیا فوت ہو جائے گا لوگ ہی گئے کہنے کہ یار تیری زندگی دے چند سا باقی نے اس آکھیا میں اجے مرنا ہی نہیں ہوں تواڈے وچوں میرے وچوں جڑا ہی بندہ بیٹھا ہے تے کوئی کہے تو مر جانا تے میں کہاں میں نہیں مرنا ویسے دل نہیں کرتا لیکن یہ نہیں کو کہہ سکتا کہ میں نہیں مرنا سراقہ کہتا ہرگز نہیں میں اجے نہیں مرنا میرا ٹائم ہی نہیں آیا انہاں کو ایڈے اعتماد نال گل پیا کرنا ہے خیر ہے تینوں اس آکھیا مینوں آقا نے فرمایا سی تیرے ہاتھ دے اندر کسرا دے کنگن ہون گے اجے کنگن آئے ہی نہیں نبی دی گل غلط کیویں ہو سکتی ہے کنگن پاواں گا تے پھر موت آئے گی اس واسطے حضرت عمر دے دور دے اندر ایران فتح ہویا ایران عمر فتح کیتا ایران میرے عمر نے فتح کیتا آنکھو با عمر آیات ہے اتری تیری منشا کے مطابق آیات ہیں اتری تیری منشا کے مطابق کیا شان عمر شان عمر شان عمر ہے کیا شان عمر شان عمر شان عمر ہے قرآن کی آیات بھی دیتی ہیں گواہی تقویٰ جسے کہتے ہیں وہ کردار عمر ہے کیا شان عمر شان عمر شان عمر ہے کیا شان عمر شان عمر شان عمر ہے کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے حضرت عمر دے دور دے اندر کسرا پتا ہویا یعنی ایران پتا ہویا میرے آقا نے خوش خبری دیتی سی بشارت دیتی سی مال غنیمت آیا ادھر بادشاہ دے کنگن بھی آئے نے حضرت عمر انج کر کے کنگن لہرا کے فرمایا بلاؤ سراقانو بلاؤ سراقانو سمجھدار بندے تے عقل مند بندے تے دلا بندے بیٹھے ہون گل میں تانوں سمجھان لگا اللہ کرے کہ میں تانوں وہ گل سمجھا سکاں جزاک اللہ مرزا صاحب اللہ پاک تواڈے بھائی دی بخشش فرمائے اللہ تانوں صحت دے حضور نے فرمایا سی کہ تیرے ہاتھ وچ کنگن دیکھ رہے اس ویلے کسرا ایران پتہ بھی نہیں ہویا حضرت عمر نے حضور دا فرمان سنیا ہویا سی مال غنیمت دا مال آیا حضرت عمر چاہتے تے کنگن سیر تے کر لیندے لیکن نہیں انہیں کہا نبی جنوں آکھیا نا انہوں دینے نے
میں کچھ گل کرنی ہے باجی جنوں نبی آکھیا ہے نا میں انہوں دینے نے قرآن پکڑ کے کہہ رہا کہ حضرت عمر نو پتا ہوئے نا حضور آپ کے گہنے کے کنگن کسرا نو دینے نے تو انہیں کسرا نو ہی کنگن سوراخا نو دینے نے کہ کسرا دے کنگن حضور نے سوراخا نو دے چھڑے یہ حضور کہہ دیں دے باغ فلاں نو دے دیں دے خدا دی قسم صحابہ نے باغ فاطمہ نو دے دینا سی صحابہ دیانتدار جماعت کا نام ہے صحابہ نبی کی وفادار تابع دار جماعت کا نام ہے صحابہ کھانے والے نہیں کھلانے والے ہیں لوٹنے والے نہیں لٹانے والے ہیں جان نبی پہ قربان فرمانے والے ہیں اے چل دے میرے آقا تی ابو بکر میں کافی چیزاں چھڑ گیا پہنچے قبا دے مقام تے اللہ تو مدینے لے جائے اے آمین کہندے رہندے تے انشاءاللہ وہ بھی جا رہے ہیں جڑا بندہ آمین کہے نا کئی بندے سبحان اللہ کہہ کے ہوا ہے اللہ مدینے لے جائے مینوں بھی اللہ مدینے لے جائے تانوں بھی اللہ جتنے بھی تشریف لے آئے ہو جتنے آن گے اللہ سارے مدینے دی زیارت عطا فرمائے تے جدو بندہ جاندا ہے قبا دے مقام تے اوتے مسجد بنی ہوئی ہے تے لوکی دسدے نے حضور دے قافلے نے سب تو پہلے ایتھے ٹھہراؤ کیتا سی آقا نے پہلے مسجد بنائی سی اے دا معنی میرے نبی نو مسجداں بنان دا شوق ہے آقا نے پہلے مسجد بنائی اج بھی دنیا دے چکر لا لو ہر ولی مسجد والا ہے ہر پیر مسجد والا ہے ہر مومن مسجد والا ہے ہر اہل محلے ایمان والا مسجد والا ہے نہیں یقین آندا تے سلطان باؤ دی قبر تے جا کول مسجد نظر آئے گی فرید الدین شکر گنج دی قبر تے جا کول مسجد نظر آئے گی خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دی قبر تے جا کول مسجد نظر آئے گی بہاولک زکریا ملتانی دی قبر تے جا کول مسجد نظر آئے گی شاہ رکن عالم دی قبر تے جا کول مسجد نظر آئے گی لاہور حضرت علی حجویری دی قبر تے جا کول مسجد نظر آئے گی حضرت معین الدین چشتی اجمیری دی قبر تے جا کول مسجد نظر آئے گی مجدد الرسانی دی قبر تے جا کول مسجد نظر آئے گی نظام الدین اولیاء دی قبر تے جا کول مسجد نظر آئے گی صابر پیا کلیر شریف دی قبر تے جا کول مسجد نظر آئے گی بغداد شیخ عبد القادر جیلانی دی قبر تے جا کول مسجد نظر آئے گی حضرت جنید بغدادی دی قبر تے جا کول مسجد نظر آئے گی خواجہ حسن بصری دی قبر تے جا کول مسجد نظر آئے گی حضرت اویس کرنی دی قبر تے جا کول مسجد نظر آئے گی کربلا پیر حسین دی قبر تے جا کول مسجد نظر آئے گی نجف اشرف میرے پیر علی دی قبر تے جا کول مسجد نظر آئے گی ادھر ادھر نہیں جانا سیدھا مدینے تر جا میرے نبی دی قبر کول مسجد نظر آئے گی آواز نہیں آ رہی یار آواز نہیں آ رہی اجے بھی آواز نہیں آ رہی یہ مسجداں دسدیاں نے ہر نبی مسجد والا ہر ولی مسجد والا اللہ ساڈا دل مسجداں نال لا دے وے حضور نے سب تو پہلے کی بنائی سارے بولو بھائی یہ بنائی مسجد بنائی حضور جا کے تشریف رکھ دے مدینے والے نے پتہ چلیا حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے مزہ نہیں آ رہا حضور آنکھوں حضور آواز آئے حضور صرف کمپنی دی مشہوری واسطے تھوڑا جا شعر پڑھنا باقی پھر پڑھیں گے لوگ کیا حضور آپ آئے یا اللہ خواب آوے نہ سارے تے خواب حضور دا دیدار ہو آمین اولی کہندے ہو جا چلو میرے بارے کہہ دو چلو تسی شاید خواب دیکھے ہوئے تو میرے بارے کہہ دو اللہ سب نو خواب حضور دا دیدار عطا فرمائے تے جدو خواب آوے نا تے بندہ حضور دا دیدار کرے تے اکھ کھلے تے ایک کوئی زبان تے ہوئے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے
پڑھیے حضور آپ آئے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے ذرا نصیبہ والا پڑھے گا حضور آپ آئے تو دل جگمگائے حضور نہیں اگے میں چل رہی نہیں جب تک اتنی اچھی نہ پڑھو کہ تاری آواز ہونے فرشتے مدینے لے جان حضور آپ آئے تو دل اللہ جڑا اچھی پڑھے دا دل عشق نبی نال روشن کر دے حضور آپ آئے ماشاءاللہ ننے منے بچے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے حضور خدا دی قسم نبی پاک دے نات خان تو بڑا نصیب والا بندہ ہی کوئی نہیں جیڑی زبان تے نبی دی تعریف آ جائے حضور آپ آئے میں نہیں چاہتا کہ میں کلا ناتا پڑھے کرا میں چاہنا سارا مجمع حضور دی نات پڑھے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے حضور آپ آئے ماشاءاللہ تھوڑا جا والیوم تیز کر دے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے حضور آپ آئے تو دل زور لال حضور آپ آئے تو دل جگمگائے ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے غریبوں یتیموں پہ کیا کچھ گزرتی غریبوں یتیموں پہ کیا کچھ گزرتی مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے توجہ رہے گناہوں سے ہم سب گھبرا گئے تھے دوزخ کی آتش سے تھرا گئے تھے دوزخ کی آتش سے تھرا گئے تھے کیوں بخاروں میں رو کر دعائیں نہ کرتے ہم گناہگاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے حضور آپ کچھ بندے ستے پہنے جاگ بیٹھ گئے حضور آپ آئے حضور آپ آئے کرسی والے بھائی تیرے نال دے بندے نو کہے حضور آپ آئے تو دل جگمگا نبی دی عاشق سر چک کے پڑھ دے ہوندے نے پریشانیاں چھڑ دیو بجلی دا بل اللہ آسانی کرے گا حضور آپ آئے اچھا بھیا اللہ جڑا اچھی پڑھے دا بجلی دا بل بالکل تھوڑا ہوئے حضور آپ آئے ہے تہاڈا بیڑا کرے ہن بولو حضور آپ آئے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا حضور لوگی دوڑے آ رہے نے آمنہ دلال آ گیا حضور آ گئے کملی والے آ گئے نے دوڑے آ رہے نے ایک پاسے حضور بیٹھے نے ایک پاسے حضرت ابو بکر بیٹھے نے تے جنہ حضور نو کوئی نہیں سی ویکھیا وہ زیادہ پہلے آ کے حضرت ابو بکر نو سلام کرن پھر حضور نو کرن اج دا کو پیر ہوئے آ انہیں کہنا سی خلیفہ اٹھ تو مینوں لوگ سلام بھی نہیں کرتے پے تینوں سلام کرتے پے نے میری تو پیری چ فرق آ رہا ہے اے پیر نہیں بدر منیر ہے
حضور منظر ویکھتے رہے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کسی پوچھا حضرت جی سمجھ نہیں آتی حضور سونے انسان بلا چاندے ہوندے تارے نو کون ویکھے. یہ سمجھ نہیں آئی بھی لوگوں سمجھ نہیں آئی پہچان ہی نہیں سکے کہ ابو بکر کیڑا ہے تو نبی کیڑا ہے. پہلے صدیق نو سلام کیوں کرتے سی. واہ شاہ واہ تو کمال کر چھڑی. ہو سکا بھائی اے صدیق ہے نبوت دا آئینہ جڑا ابو بکر نو ویکھدا سی وچ حضور نظر آندے سن جو جا کے بس سلام لے لیندا سی. انج ہوندا رہیا. فجر دا ٹائم سی سورج چڑھیا دن چڑھیا تے سورج دیاں کرناں نے حضور دے چہرے دے بوسے لے. اس ویلے لوگاں نوں جناب حضرت صدیق کہن لگے ہن وقت مغالطہ دور کرن دا. حضرت صدیق اکبر نے ایک روایت کے مطابق اپنا کرتا اتاریا تے کرتا اتار کے انج کر کے سایہ بنا کے حضور دے اتے کھلو گئے نے سایہ کیتا. اس ویلے لوگوں نے پتہ چلیا آقا کون ہے غلام کون ہے آقا کون ہے غلام کون ہے. لیکن ایتھے اگر تو ہاتھ چک کے سبحان اللہ کہیں تو میں تھوڑا جا موڑ کٹا. نبی دی چادر تھلے علی ہے نبی دی چادر تھلے زہرا ہے نبی دی چادر تھلے حسین ہے نبی دی چادر تھلے حسن ہے. جنہ دے اتے نبی چادر دے انہوں تے پاک منیا جے تے جڑا نبی دے اتے چادر دے جنہوں نبی کجے وہ بھی پاک نے جڑا نبی نو کجے بولو یار جڑا جنہوں نبی کجے ہے وہ بھی پاک ہو گئے. اج جڑا نبی تے سایہ پیا کر دے وہ بھی تے پاک ہے. میں اگے بھی کئی دفعہ کہ گل آ گئی تے کہہ دینا آقا علی نو بڑا کجدے ہو. فرمایا ہر سورا اپنے جوائی نو کجدا ہے. ہر سورا بشرطے کے جوائی بندے دا پتر ہوئے. کئی جوائی بھی الو دے پٹھے ہوندے بیچارہ دھی دے بیٹھدا ہے تے پوری زندگی روندا ہے دھی نو. کدی کدی سورا باپ کہندا ہے کڑی دا اللہ میری کڑی نو موت دے دے روزانہ میرے کولے تے دکھ نہیں ویکھے جاندے. تے جس داماد بھی علی ہوے تے سورا نبی ہوے نہ داماد ورگا کوئی داماد ہے تے نہ سورے ورگا کوئی سورا ہے. لیکن سبحان اللہ لگے گی. آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی. اگلے دن ایک آدمی نے مجھے کہا عثمانی صاحب عثمان ٹھیک ہے مان لیتے ہیں نبی کا داماد ہے لیکن علی جیسا داماد دکھاؤ. میں کہا بالکل کوئی نہیں. علی جیسا کائنات میں داماد کوئی نہیں. علی جیسا نبی کائنات میں داماد کوئی نہیں. پھر کہنے لگا علی جیسا کائنات میں داماد کوئی نہیں. نبی پاک دا علی جیسا ہور داماد کوئی نہیں. پھر کہہ دینا علی جیسا نبی دا ہور داماد کوئی نہیں. مان لیا نبی نو فخر ہے کہ میرا علی داماد ہے. مان لیا نبی فخر کردا میرا علی ورگا داماد ہے. میں رک کے گل کراں گا جد تک تسی پہنچو گے نہیں. مان لیا نبی نو فخر ہے میرا داماد علی ہے. نبی نو فخر ہے میرا داماد علی ہے. نبی نو فخر ہے میرا داماد علی ہے. صدیق نو فخر ہے میرا داماد نبی ہے. زور سے تخت و ختم نبوت مصطفیٰ کے ہم سفر مصطفیٰ کے ہم سفر گلی گلی نگر نگر نبی کا نور لین ہے. نہیں اجے بیٹا اجے انہاں نوں نعرے نہیں ہوندے. مینوں 23 سال ہو گئے نے انہوں نے بیٹا نعرے یاد نہیں ہوئے. انہوں نے اجے سبحان اللہ یاد نہیں ہوئی. نعرے تے پتر بڑی دور دی گل ہے. اجے انہوں نے تھوڑا جہا سمجھنا
ایک مولوی صاحب نے نعرہ ماریا, نعرہ تکبیر, ایک بندہ سوتا پیا سی, اٹھ کے کہندا ہے وعلیکم السلام. انہوں پتہ ہی نہیں ہے کونڈا کے پیا. یہ مہنگی دی قوم ہے ماشاءاللہ. اسی ایڈیاں پریشانیاں تے مارے ہوئے ہیں, سانو نعرے کتوں یاد ہوندے نے, سن تے یہی پتہ نہیں ہوندا صبح ناشتہ کیتا سی کہ نہیں سی کیتا, حالانکہ 5 روٹیاں کھا گئے تے بندہ ٹینشن ہے جی بہتا کھا جاندا. او یا میرا پتر ماشاءاللہ, اللہ تینوں نیک بنائے, جزا کر. توجہ ہے, اللہ اکبر. ہاں بھائی نبی نو فخر ہے میرا, علی ورگا داماد ہے. کہنے لگا علی ورگا کوئی پیر بھی کھا مینوں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. علی ورگا میں کہ جڑا علی دا منکر ہے, بے ایمان ہے, مرتد ہے, زندیق ہے, جہنمی ہے, کمینہ ہے, بے شرم ہے. اگر نبی ناز کردا ہے نا کہ مینوں علی ملے, واللہ یار یہ نبی ناز کردا ہے نا کہ مینوں علی ملے, تے صدیق بھی ناز کردا ہے مینوں نبی ملے. ہن رکھ تکڑی تے تول, نبی دا داماد آلہ ہے یا صدیق دا داماد آلہ ہے؟ رکھ تکڑی تے تول. پر میں نہیں تولدا, میں علی دا بھی غلام, میں صدیق دا بھی غلام, میں نبی دا بھی غلام. میرا زہرا نو بھی سلام, میرا عائشہ نو بھی سلام. میں کون نہ کسی نو بتاواں تے کسی نو کٹاواں, پر اے دیکھ لے نبی ورگا کائنات تے ہور اچھی آکھو, حضور ورگا کائنات تے ہور اچا شان کسی نہیں پایا, اچا شان کسی نہیں پایا میرے نبی ورگا. اچا شان کسی نہیں پایا میرے نبی ورگا. نہیں پتر کسی ماں جایا میرے نبی ورگا. نہیں پتر کسی ماں جایا میرے نبی ورگا. یوسف دا حسن تے شاہی کوئی سونا اس دیا نہیں, میں سپاہ تاج سجایا میرے نبی ورگا. گل سنو, میں ممبر تے بیٹھا تے جمعے دا دن نے تے باوضو بیٹھا تے مقدس کتاب میرے سامنے. اے اج میں تواڈے لئی آیا. رات میرا بہاولپور خیرپور ٹامبے والی پروگرام سی, اج رات میرا میل سی اس علاقے پروگرام ہے. میں 2 ٹینکیاں پٹرول دیاں ساڑیاں نے, جنہاں کول گڈیاں نے انہاں نوں پتہ بھی پٹرول ایک ٹینکی کنے چ پیندی ہے وڈی گڈی. یہ تواڈے لئی آیا روپیہ 22,000 خرچ کے, تے تسی اجے تک مینوں 2200 بھی نہیں دتا جی. تے جڑی قوم اج تک بغیر منگے تے مینوں سبحان اللہ نہیں دے سکی, کہ انہاں ہور مینوں کی دینا, بھائی فتوی لانے نے. تسی تواڈی محبت لئی آیا, لیکن ایندا اگلے جمعہ دا سفر بڑا بہت دور ہے. کوشش کراں گا, اگلے جمعہ دا وعدہ نہیں کردا, کوشش کراں گا کہ پہنچ جاواں کہ سندھ علاقے ساڈے پروگرام نے. صرف وچ جمعہ آ گیا ہے, جمعرات بھی ہوتے, ہفتہ بھی ہوتے. اس لیے تے اج میں صرف تواڈے واسطے آیا. جے ہن بھی تساں سبحان اللہ نہ کہو, بھاجی اپنے پیسے چک لو, سبحان اللہ کہو. ایڈا کملا میں نہیں ہے کہ میرے یاراں مینوں پیسے دیتے تو میں تانوں دے دیں. اللہ اکبر. واہ صدیق تیری عظمت تو قربان. انج کر کے نبی تو تے کھڑا, سایہ کر کے کھڑا. میں ہر جگہ سورا اپنے داماد نو کجدا ہے. لوگوں کو پتہ لگ گیا آقا کیڑا ہے, غلام کیڑا ہے, حضور کون نے, صدیق کون نے. ہن حضور نے تیاری کر لئی مدینے جان دی, اگوں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں بھی تیاری کر لئی میرے نبی دا استقبال فرمان دی. کیسا منظر ہوئے گا, کیسا سما ہوئے گا جدو آقا مدینے دی گلی جا رہے ہون گے. او گلیاں کڈیاں پیاریاں نے, او گلیاں کتنیاں آلہ نے, او گلیاں کتنیاں خوبصورت نے کہ جنہاں گلیاں وچ میرے آقا نے قدم پاک رکھیا ہونے. تے جدو آقا جا رہے نے ناکا تے سوار نے, میرے محبوب اونٹنی تے سوار نے, صدیق دے ہاتھ وچ مہار, چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیاں,
بڑے بھی آ گئے, بوڑھے بھی آ گئے, بچے بھی آ گئے, جوان بھی آ گئے, منن والے بھی آ گئے تے جڑے نہیں منتے جو بھی بندر ویکھن واسطے آ گئے نے. چھوٹی بچیاں نے حضور دے چہرے ول ویکھیا, جڑا پہلی دوسری دا چن ہوندا ہے انہوں ہلال کہندے نے, اور جڑا چودھری دا چن ہوندا ہے انہوں بدر کہندے نے. بچیاں ہلال نہیں کہہ رہیاں, بچیاں قمر نہیں کہہ رہیاں, بچیاں بدر پیاں کہندیاں نے. اے لوکو آ جاؤ, طلع البدر علینا طلع البدر علینا. کیسا منظر ہوئے گا, کیسا سما ہوئے گا, کیسی گھڑی ہوئے گی, کیسا نظارہ ہوئے گا, کیسے لمحات ہونے نے جدو بچیاں حضور دا چہرہ ویندیاں نے, حضور دیاں پلکاں ویندیاں نے, ہوا نال لہراں دیاں زلفاں ویکھدیاں نے, میرے آقا دا حسن و جمال ویندیاں نے تے کہندیاں نے طلع البدر علینا طلع 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 پڑھیے طلع البدر علینا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع طلع البدر علینا طلع 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 آ گیا چودھویں دا چن طلوع ہو گیا, آ گیا چودھویں دا چن آ گیا. ایک پنجابی بندے نے ترجمہ کیتا ہے, بچیاں کہندیاں سن اسی کڑیاں قوم نجار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں. اساں کڑیاں قوم نجار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں. ربا کڈے سونے ویلے آئے نے, ربا کڈے سونے ویلے آئے نے, ہر پاسیوں چانن چھائے نے. ربا کڈے سونے ویلے آئے نے, ہر پاسیوں چانن چھائے نے. ہن گلیاں نے چمکار دیاں اسی کڑیاں قوم نجار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں. ہر بندے دی تمنا حضور میرے مہمان بن جان, ہر بندے دی تمنا ایک گھڑی نبی میرے گھر گزارے. توجہ آخری چند منٹ نے, ہر بندے دی تمنا حضور چند گھڑیاں میرے گھر گزارن. اچھا بھی ساڈی بھی تمنا ہے میں خواب آوے تو چند گھڑیاں حضور دا خواب دیدار ہو جائے. نہیں بولے بھائی, خواب آوے تے خواب چند گھڑیاں حضور دا دیدار ہو جائے. ٹھنڈے دل نال گل کرن لگا, جس گھر وچ حضور ایک منٹ بہ جان وہ گھر تے بڑا خوش نصیب ہے تے فخر کردا ہے کہ میرے گھر حضور آئے سن. صدقے اما عائشہ تیرے حجرے تو قیامت تک جتھے آرام پہ کردے نے اودی شان دا کیا کہنا. ماں دے حق کے ذرا اونچی سبحان اللہ کہہ دے. ایک غریب صحابی ابو ایوب انصاری ہے, اللہ کو پیا منگدا ہے. حضور نے اپنی اونٹنی دی مہار رسی چھڑ دیتی, مامور من اللہ ہو گئی. جتھے اللہ کہے گا اوتھے بہ جائے گی. اور میاں جڑی تاچی تے نبی بہ جائے انہوں شعور مل جاندا ہے. جڑی سواری تے نبی سوار ہو جائے وہ باشعور ہو جاندی ہے. عشق محبوب میں, عشق محبوب میں جو جان سے گزر جاتے ہیں, عشق محبوب میں جو جان سے گزر جاتے ہیں,
حقیقت تو یہ ہے کہ وہی لوگ سنور جاتے ہیں۔ آخری دو مصرے کمال دینے، گھر سجا کے اچھی نندواد نال مجاہداں والی، صحابہ دے غلامہ والی، نبی دے عاشقاں والی، گھر سجا کے حضرت انصاری نے کہا، گھر سجا کے حضرت انصاری نے کہا، دیکھتے ہیں محبوب کدھر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں محبوب کدھر جاتے ہیں۔ آقا دی چٹائی اگے پری کیڑی چیز ہے، حبشی بلال اگے پری کیڑی چیز ہے، اکھو ایمان والی پھر پتہ لگتا ہے طیبہ دے نظارے اگے مری کیڑی چیز ہے۔ مندری وچ جڑیا ہوے نگینا چنگا لگدا ہے، جڑا منزل تے لے جاوے سفینہ چنگا لگدا ہے، کسے نو چین ملدا ہے زبان اندر فراز اندر، قسم رب دی جدھر سانو مدینہ چنگا لگدا ہے۔ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ جنا بنگلہ دیش دا پرچم لہرایا سی، وہ فرماندے نے میں گیا حج تے، میں گیا مدینے، اتھے دیکھیا ایک بچہ حاجیاں دے چھٹے ہوئے ٹکڑے چکدا ہے، چھلکے پھلاں دے کھاندا ہے۔ میں کہا پتری کی گل ہے؟ کہندا ماں باپ تو گئے نے، غریب آدمیاں، مدینے دے ٹکڑے کھانا۔ میں چل تینوں ہندوستان لے جاواں، اتھے مدرسے بھی عالیشان، خوراک بھی ملے گی، کھانا بھی ملے گا، رہائش بھی ملے گی، تعلیم بھی اچھی ہوئے گی۔ آپ کہندے نے بچہ ٹر پیا، تھوڑا جہا ٹریا تو کہندا لاما صاحب من لیا اتنے مدرسے بھی ہیں، من لیا اتنے تعلیم بھی ہے، من لیا روٹی بھی ملے گی۔ گنبد خضرا والی اشارہ کر کے کہنے لگا کیا اتنے مدینہ بھی ہے؟ اتنے گنبد خضرا بھی ہے۔ انہیں کہا بیٹا اتنے ہوندا اسی کی لینا نہ سی۔ کہنے لگا سکیاں روٹیاں برداشت نے، پر مدینے دی جدائی برداشت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تو بھی مدینے لے جائے، اللہ میں نے بھی مدینے لے جائے۔ انشاءاللہ یہ قسمت نے ملایا تو اگلے جمعے میں ملاقات ہو جائے گی، نہیں تو اس اگلے جمعے انشاءاللہ آپ ملا شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔